رکتے نہیں عباس سے علمدار کے آنسو، رکتے نہیں عباس سے علمدار کے آنسو، ہے درد کو سینے میں چھپائے ہیں وہ لیکن ہر درد کو سینے میں چھپائے ہیں وہ لیکن آنکھوں سے رواں ہو گئے جرار کے آنسو۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والهل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار، آمين يا رب العالمين۔ اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، صلوات حضرات۔ دو گزارشات اور بھی ہیں آغاز گفتگو سے قبل۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ جو نوجوان جو بزرگ مجالس میں تشریف لاتے ہیں ان سے یہ دستبستہ گزارش ہے، حالانکہ بہت کم تعداد میں اب ایسا ہوتا ہے۔ میں نے 3-4 سال پہلے اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہا تھا اور وہ بھرپور طریقے سے اس کا خیال رکھتے ہیں کہ
موبائل مجلس کے درمیان کسی بھی طرح بجنا نہیں چاہیے. آپ یا تو موبائل کو آف کر دیں اور اگر کچھ امپورٹنٹ کالز کا خیال ہے تو اپنے موبائل کو سائلنٹ کے اوپر لگا دیں پروفائل میں جانے کے بعد، تاکہ وہ وائبریٹ کرے لیکن رنگ نہ ہو، جس سے مجلس اعضاء جو ہے کسی طریقے سے ڈسٹرب نہ ہونے پائے. اس بات کا بھرپور طریقے سے خیال رکھیں. اور کل آنے والی رات شب عاشور ہوگی، کل آنے والی رات، اور اس کے بعد روز عاشور. اس میں کوشش کریں کہ موبائل آپ کے پاس نہ رہے تو بہتر ہے، اور اگر بحالت مجبوری رکھنا بھی پڑے تو اس کو پورے طریقے سے آپ حضرات وائبریشن پہ لگائے رہیں. اور دوران مجلس کسی کا بھی فون آ جائے کال ریسیو کرنا کسی طرح سے مناسب نہیں. اور ایک اور آپ حضرات کے سامنے بات یہ عرض کرنا ہے کہ آج سے تقریباً 9-10 سال پہلے اسی منبر سے میں نے آپ حضرات سے ایک گزارش کی تھی اس امام باڑے کی تعمیر کے سلسلے میں. الحمدللہ یہ آپ حضرات کی دعائیں اور سرکار قمر بنی ہاشم کا کرم رہا، بی بی فاطمہ زہرا کا تصدق رہا کہ یہ امام باڑہ اتنے جلدی بن کے تیار ہو گیا. اور میں آپ کے سامنے اس بات کو عرض کرتے ہوئے آپ یقین مانیں کہ فخر محسوس کر رہا ہوں کہ اتنے جلدی یہ امام باڑہ تعمیر ہو گیا. اور اس امام باڑے کی تعمیر میں کوالٹی کے سلسلے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس امام باڑے کی تعمیر کے سلسلے میں کوئی شخص، یہ بات میں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں، اس شہر کے رہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اس امام باڑے کی تعمیر کے سلسلے میں کوئی شخص یہاں کی چندے کی رسید بک لے کے اس شہر سے باہر نہیں گیا. اس شہر سے باہر کوئی نہیں گیا. کوئی باہر سے آیا ہو، اس نے امام باڑے کی زیارت کی ہو اور کچھ نذرانہ سرکار باب الہوایت کی بارگاہ میں چڑھایا ہو تو وہ بات الگ ہے، لیکن یہاں سے کوئی رسید بک لے کے باہر چندہ کرنے کے لیے نہیں گیا. ہمارے یوسف اختر صاحب کی محنتیں رہیں سب سے زیادہ، جتنی انہوں نے خدمت کی اس امام باڑے کی، اس وقت وہ علیل ہیں. آپ حضرات دعا کریں کہ خداوند عالم سرکار باب الہوایت کے تصدق میں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کے ساتھ ان کے گھر والے بھی اس میں لگے رہے، اور ہمارے محمد احسن صاحب، جناب راجہ صاحب، جناب ناصر صاحب اور دیگر حضرات نے بڑی جافشانی سے کام کیا. قمر عباس نے اس کا نقشہ بنایا اور بہرحال یہ امام باڑہ بن کے تیار ہو گیا. اور حضرات حیرت کی بات جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا امام باڑہ بن کے تیار ہو گیا. اور میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اس امام باڑے کے بننے میں تقریباً 46 لاکھ روپیہ لگا ہے. آپ غور فرمائیں، 46 لاکھ روپیہ لگا، یعنی بہت کم قیمت میں یہ امام باڑہ بن کے تیار ہو گیا. اب عزیزوں اس امام باڑے کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ حضرات کا تعاون رہا اور آپ چاہیں گے تو اس امام باڑے کا صدر دروازہ بھی بن کے تیار ہو جائے گا. اور جو باؤنڈری اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں جو مناسب نہیں لگ رہی ہے دیکھنے میں، اس کا بھی کام ہونا ہے. آپ حضرات اگر اسی طرح تعاون کرتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے آئندہ سال گیٹ بھی بن کے تیار ہو چکا ہو اور یہ باؤنڈری بھی بن چکی ہو. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آلہ. اور حضرات دوسری بات یہاں کے منتظمین کی طرف سے ہے کہ وہ آپ حضرات سے معذرت چاہتے ہیں کہ خاطر خواہ جیسا انتظام ہونا چاہیے تھا، جس طرح کا انتظام ہونا چاہیے تھا ویسا انتظام نہیں ہو سکا. آپ حضرات انہیں معاف فرمائیں، وہ آپ سے معذرت چاہتے ہیں بی بی زہرا کے وسیلے سے. ایک اور صلوات پڑھیں بآواز بلند. ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، بیچ میں. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آلہ. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آلہ. سنیے حضرات،
مجھے جو کچھ کہنا تھا، جو دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا تھی، وہ میں نے عرض کر دی۔ اب پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں عزیزوں۔ سورہ آل عمران کی 33ویں آیت ہے۔ بھیا تو جا کے ان سے کہو میں کیا کر سکتا ہوں، یہ شام مسئلہ وہ روز یہی ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزوں بہرحال جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے وہ سماعت فرمائیں، باقی حضرات صبر کریں، میں نے کہہ دیا ہے۔ تو سورہ آل عمران کی 33ویں آیت ہے، جس کی تلاوت کا شرف روزانہ حاصل کرتے ہوئے آغاز گفتگو ہو رہا ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو۔ عزیزوں مسلسل آل عمران کے موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ عمران کی بیٹی جناب مریم، عمران کی بیٹی جناب مریم اور مریم کے بیٹے جناب عیسیٰ، مریم کے بیٹے جناب عیسیٰ، جناب عیسیٰ کلمہ بن کے دنیا میں آئے، جناب عیسیٰ اللہ کا امر بن کے دنیا میں آئے، اور فرشتے نے آ کے جناب مریم سے کہا کہ ہم آپ کو ایک کلمے کی بشارت دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اور جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو وہ یہودی آئے، اور آنے کے بعد یہودیوں نے، آپ غور فرمائیں، یہودیوں نے آنے کے بعد، لیکن جن حضرات کو آگے بیٹھنا ہوا کریں وہ پہلے سے آ جایا کریں، اس لیے کہ کہیں ان کے آنے سے مجلس میں اگر کوئی خلل پڑتا ہے تو بہرحال وہ خود ہی ذمہ دار ہوتے ہیں، اس لیے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں عزیزوں، تو بات میں عرض کر رہا ہوں۔ سنیے عزیزوں، تو جناب عیسیٰ آغوش مادر میں ہیں، آنے والوں نے جناب عیسیٰ کو آغوش مادر میں دیکھا، جناب مریم سے یہ کہا کہ تمہارے باپ تو ایسا نہ تھے، تمہارے خاندان تو ایسے نہ تھے، تمہارے خاندان تو ایسا نہ تھا، یہ تمہاری آغوش میں تمہاری شادی نہیں ہوئی، تمہاری آغوش میں یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو جناب مریم نے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، غور کریں آپ، جناب مریم نے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، اور جب مریم نے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، غور فرمائیے عزیزوں، جب مریم نے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مریم نے عیسیٰ کی طرف، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، یہ مریم نے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیوں کیا؟ بہت توجہ ہے کہ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو اس وقت علماء یہ بتاتے ہیں کہ مریم نے عیسیٰ کی طرف اشارہ اس لیے کیا کہ اللہ نے مریم کو یہ وحی کی کہ تم خاموشی کا روزہ رکھ لو۔ کچھ غور کیا آپ نے؟ نہیں غور کیا۔ اللہ نے مریم کی طرف وحی کی کہ تم خاموشی کا روزہ رکھ لو، تم خاموش رہو، عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دو۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مریم نبی نہیں ہے، مریم رسول نہیں ہے۔ جب یہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، تو ان پر وحی کا نزول کیسے ہوا؟ کیا سنایا؟ توجہ فرمائیں، اب جب یہ نبی نہیں ہے، جب یہ رسول نہیں ہے، تو ان کے اوپر وحی کا نزول کیسے ہوا؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے کہ ان کے اوپر وحی کا نزول کیسے ہوا؟ کیسے وحی نازل ہوئی جناب مریم کے اوپر؟ تو ایک ہی جواب ہے کہ یہ نبی تو نہیں ہے، رسول تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ ایک نبی ان کی آغوش میں آنا تھا۔ کیا سنایا؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، چونکہ ایک رسول ان کی آغوش میں پلنا تھا، لہذا اللہ نے ان پر وحی نازل کی۔ ایک مرتبہ سمجھ میں آئی کہ جس کی آغوش میں نبی پالے، جس کی آغوش میں نبی پلے، اگر وہ نبی ہو تب بھی اللہ اسے وحی کے لائق سمجھتا ہے۔ کیا سنا آپ نے؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے، میں کیا عرض کرا، تب بھی اللہ اسے وحی کے لائق سمجھتا ہے اگر اس کی آغوش میں کوئی نبی پلنے والا ہو۔ تو مریم نے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، وہ عیسیٰ کی طرف مخاطب ہوئے، جناب عیسیٰ بولے تو کیا بولے کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میرے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے، وجعلنی نبیّا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ جو لوگ مریم کی عصمت پر شک کرتے ہوئے آئے تھے وہ واپس چلے گئے یہ سوچ کے کہ مریم معصومہ ہے۔ کیا سنا آپ نے؟ مریم معصومہ ہے۔ خدا کے لیے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، ان کی سمجھ میں آیا کہ مریم معصومہ ہے، اس لیے کہ ان کی آغوش میں
ہونے والا بچہ یہ آواز دے رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے. تو بھائی جس کی آغوش میں عیسیٰ جیسا نبی بولے، کیا سنا یار، جس کی آغوش میں عیسیٰ جیسا نبی نظر آئے اس کی عصمت کے یہودی قائل ہو گئے، تو پھر جس کی آغوش میں محمد جیسا نبی نظر آئے، علی جیسا ولی نظر آئے. ایک صلوات پر محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھا پر محمد وآلہ محمد. جس کی آغوش میں محمد جیسا نبی نظر آئے، علی جیسا ولی نظر آئے، پھر اس کی عصمت کس منزل کے اوپر ہوگی؟ آپ غور فرمائیں، اس کی عصمت کس منزل کے اوپر ہوگی؟ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم ترین بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آج لوگ اسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. آپ غور فرما رہے ہیں، وہ مومن تھے یا کافر تھے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی کہ وہ مومن تھے یا کافر تھے. اب کچھ لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہمیں کافر کہہ رہے ہیں، وہ ہمیں کافر کہہ رہے ہیں. کچھ لوگ پریشان ہوئے جا رہے ہیں الحمدللہ کہ ہمیں کافر وہ کہہ رہے ہیں جو ابو طالب کو کافر کہہ رہے ہیں. اب دنیا کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ ہم ابو طالب کے دین پر ہیں، ابو سفیان کے دین پر ہیں. جناب ابو طالب جن کو عمران کہہ کے اللہ نے قرآن میں ان کی مدح کی، خدا کے لیے میری طرف متوجہ رہے، جن کو عمران کہہ کے اللہ نے قرآن میں ان کی مدح کی. اب کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ کہا یا نہیں کہا، محمد رسول اللہ کہا یا نہیں کہا. ایک مثال میں پیش کروں تاکہ بچے کی سمجھ میں آ جائے. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جن لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے کسی نہ کسی کو کافر کہنے کی، آپ غور فرما رہے ہیں، اور خصوصیت سے وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، بار بار کافر کہتے ہیں، یہ شیعہ کافر ہے، یہ شیعہ کافر ہے، یہ شیعہ کافر ہے. ایک جملہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمیں اپنے ایمان کی سند اللہ سے چاہیے ہے، منافقین سے نہیں چاہیے. بھائی ایک صلوات پر محمد وآلہ. بھائی ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ. خدا کی قسم بڑی قیمتی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. عزیزو سنیے، ترمذی شریف میں دوسری جلد میں یہ تحریر ہے، بہت توجہ کے ساتھ لوگ سنیں. دوسری جلد میں ترمذی شریف کی دوسری جلد میں یہ تحریر ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے تو ان میں ایک کافر ضرور ہے. اگر دو مسلمانوں میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے تو ان میں ایک کافر ضرور ہے. یہ صحیح ترمذی کی حدیث ہے جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اور آگے انہوں نے بڑے مزے کی بات لکھی، وہ لکھتے ہیں کہ اگر جسے کہا جا رہا ہے وہ کافر نہیں ہے تو پھر کہنے والا کون ہے؟
یہ بار بار ہمیں کافر کہنا، تمہارا دل چاہے کہو، تمہارا دل چاہے نہ کہو، آپ غور فرمانا، تمہارا دل چاہے کہو، تمہارا دل چاہے نہ کہو، آپ غور فرمانا، تم اگر ہمیں مسلمان کہو گے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں، تم ہمیں کافر کہو گے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں، آپ غور کرنا، تم ہمیں کافر کہو گے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں، تم ہمیں مسلمان کہو گے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں، غور فرمائیے کہ کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ تم منافق ہو، اور منافق کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جھوٹ بولے تب بھی جھوٹا، اگر سچ کہے تب بھی جھوٹا۔ اور دیکھیے آپ نے بچا آج کر کے سنیے، دیکھیے آج بہت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ تک پہنچا سکوں، اس لیے کہ آج میں مسائل میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ مخصوص مجلس ہے آج کی، 8 محرم کی، سرکار باب الحوائج کی بارگاہ ہے، مجھے کچھ عرض بھی کرنا ہے آدمی کے سلسلے میں بھی، لیکن اس سے پہلے پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ جملہ میں نے یوں ہی نہیں کہہ دیا، یہ جملہ میں نے یوں ہی نہیں کہہ دیا، میرے پاس قرآن کا حوالہ موجود ہے جس کی بنیاد پر میں نے یہ بات کہی ہے۔ اب تو عالم یہ ہے کہ قرآن بھی اتحاد میں مانے ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورہ منافقون میں خداوند عالم کہہ رہا ہے، اے ہمارے رسول، یہ منافقون جب تمہارے پاس آتے ہیں، یہ منافق جب تمہارے پاس آتے ہیں تو آگے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ جھوٹے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں مگر یہ جھوٹے ہیں، مگر یہ جھوٹے ہیں۔ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا کہ اگر یہ منافقین اپنی مجلس میں بیٹھ کے یہ کہیں کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے تب بھی یہ جھوٹے ہیں، محمد کے سامنے آگے کہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تب بھی یہ جھوٹے ہیں۔ اب اگر یہ اپنی مجلس میں اپنے جلسے میں کہیں کہ شیعہ کافر ہیں تب بھی جھوٹے ہیں، ہمارے سامنے آ کے مصلحت کہیں کہ تم مسلمان ہو تب بھی جھوٹے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ ایک جملہ توجہ کے ساتھ سنیے گا عزیزوں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ شکم میں جو غذا جائے وہ حلال جائے، شکم میں جو غذا جائے وہ حلال جائے۔ دیکھیے میں پھر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اس مسئلے میں بہت احتیاط سے کام دیجیے۔ یہ بات میں ہی آپ سے کہوں گا، میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، جو میرے برابر ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، جو میرے بزرگ ہیں ان سے دست بستہ عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کے لیے اپنے شکم کو غذائے حرام سے بچائیے۔ غور کیجئے عزیزوں، حرام غذا سے بچائیے اپنے شکم کو، اس لیے کہ اگر شکم میں حرام غذا کا ایک لقمہ بھی ہے تو اہل بیت کی فضیلت سمجھ میں آنے والی نہیں۔ پوری توجہ آپ حضرات کی، تو اہل بیت کی فضیلت سمجھ میں آنے والی نہیں ہے اگر شکم میں حرام غذا جا رہی ہے۔ غور کیجئے، اگر شکم میں حرام غذا جا رہی ہے، حلال و حرام کے مسئلے میں خدا را خود اجتہاد نہ کیجئے۔ میں
میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اور اشتہار نہ کیجیے، آپ توجہ فرما رہا ہوں، اس طرح سے اور اس طرح سے اور اس طرح سے اور اس طرح سے. اور میں یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ حرام و حلال کے معاملے میں ایک سخت بات کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارے مولا نے فرمایا کہ سخت بات نرم لہجے میں کہی جائے. لہذا عرض کر رہا ہوں کہ حرام و حلال کے مسئلے میں معصومین کو معیار بنائیے، کسی غیر معصوم کو معیار نہ بنائیے. اب سمجھنا آپ کا کام ہے، بیان کرنا میرا کام ہے. اس میں میزم زیدی بھی آپ کے لیے معیار نہیں ہے، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ غور فرمانا، کوئی آپ کے لیے معیار نہیں ہے سوائے معصومین کے کسی کو معیار قرار نہ دیجیے کہ فلاں ایسا کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں، اور فلاں ایسا کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. آپ غور فرما رہے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ اگر شکم میں حرام غذا کا ایک لقمہ بھی ہے تو اہل بیت کی فضیلت کسی طرح سے سمجھ میں نہیں آ پائے گی. غور کر رہے ہیں آپ. اگر بچوں پر اللہ نے یہ واجب کیا ہے کہ وہ والدین کا احترام کریں تو والدین پر بھی یہ واجب ہے کہ وہ بچے کو حلال غذا سے پالیں، حرام غذا سے نہ پالیں. آپ نے غور کیا، بچے کو حلال سے پالیں، حرام سے نہ پالیں. اور یہ بات میں یوں ہی نہیں عرض کر رہا ہوں، سرکار سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم پر میری بات اس لیے اثر نہیں کر رہی ہے کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے. تو جہاں حرام ہوگا وہاں اہل بیت کی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، وہاں اہل بیت کی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. جہاں بھی غذائے حرام کا ذرا سا بھی شائبہ ہوگا. سن لیا آپ نے. تو جو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ حلال کھائیں حرام نہ کھائیں، وہ اگر کسی اجنبی شہر میں پہنچتے ہیں تو وہاں بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ شکم میں جو غذا جائے وہ حلال جائے، حرام نہ جائے. اب صبح صبح کہیں اترے، چائے پینے کا دل چاہ رہا ہے، ناشتہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے، اسٹیشن سے باہر نکلے. اب دیکھیں میں زیادہ وضاحت اس کی نہیں کر سکتا. ہمارے ملک کے حالات ایسے نہیں کہ کسی سے پوچھیں کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مسلک کیا ہے. تو اب کیا کیا کہ ایک دکان کو دیکھا، دوسری دکان کو دیکھا، ایک ریسٹورنٹ میں گئے، دوسرے ریسٹورنٹ میں گئے، ایک کیفے کو دیکھا، دوسرے کیفے کو دیکھا. آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہاں ان کی تصویر لگی ہوئی ہے، آگے بڑھ گئے. وہاں وہ وراجمان ہے، آگے بڑھ گئے. چلتے چلے جا رہے ہیں. اب کیا کریں؟ آپ غور فرما رہے ہیں. کوئی ملتا بھی نہیں جس سے پوچھیں. چلتے چلتے ایک ریسٹورنٹ کے قریب پہنچے. جا کے کیا دیکھا کہ ایک کتبہ لگا ہوا ہے، ایک کتبہ لگا ہوا ہے جس پر یا محمد لکھا ہوا ہے، مدینے کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. کیا سمجھا آپ کچھ غور کر رہے ہیں؟ اندر چلے گئے، اسے کہا چائے بھی لے آؤ، ناشتہ بھی لے آؤ، یہ بھی لے آؤ، وہ بھی لے آؤ. ارے ہم نے کہا پہلے تسلی تو کر لیجئے، صاحب ایمان ہے یا نہیں ہے. اس سے پوچھئے تم نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ کہا یا نہیں کہا، محمد رسول اللہ کہا یا نہیں کہا. کہا تو کب کہا، کس کے سامنے کہا، کون گواہ ہے، کس تاریخ کو کہا، کس دن کہا، کس مولوی صاحب کے سامنے کہا. آپ غور فرما رہے ہیں، کہا کیسے کہا. کہا صاحب آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں، اب اس سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم نے کہا کیوں پوچھنے کی ضرورت نہیں. کہ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں اس کی دکان میں محمد کے نام کا کتبہ نظر آ رہا ہے. ایک جملہ کہوں، بڑے بھولے لوگ ہیں جس کی دکان میں، جس کے مکان میں محمد کے نام کا کتبہ نظر آئے اس سے نہیں پوچھتے کہ کلمہ کا پڑھا، جس کی آغوش میں خود محمد.
ابھی تو جناب ابو طالب کے سلسلے میں بہرحال بہت زیادہ گزر رہا ہے، میرے سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے، میں اسے بھی دیکھ رہا ہوں اور مجالس کا بھی خیال ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس کا جو حق ہے وہ ادا ہو جائے۔ لیکن ایک بات انشاءاللہ کل اور باتیں عرض کروں گا، ایک بات جناب ابو طالب کے سلسلے میں اور سماعت فرما، یہ داد کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ایک آرگومنٹ کی شکل میں نوجوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ابھی تو پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ سنیے عزیزوں، صحیح مسلم کتاب، صحیح مسلم میں تحریر ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں یہ تحریر ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ فلاں قبیلے کی اولاد میری ولی نہیں ہو سکتی۔ سنیے عظیم صاحب، فلاں قبیلے کی اولاد میری ولی نہیں ہو سکتی، میرا ولی اللہ ہے اور صالح مومنین ہیں۔ سنیں قبلہ، صحیح مسلم میں ہے کہ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ فلاں قبیلے کی اولاد، اس میں آگے بریکٹ میں کیونکہ کافر ہے لہذا وہ میری ولی نہیں ہے، میرا ولی اللہ ہے۔ سنیے عزیزوں، میرا ولی اللہ ہے اور صالح مومنین میرے ولی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو محمد کا ولی ہوگا وہ مومن ہوگا۔ غور کیا آپ نے؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ جو محمد کا ولی ہوگا وہ مومن ہوگا۔ یہ صحیح مسلم سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب سنیے عزیزوں، ترمذی شریف کی دوسری جلد میں تحریر ہے کہ پیغمبر اسلام کا بچپنا تھا۔ جناب ابو طالب شام کی جانب جا رہے تھے، جب شام کی جانب جا رہے تھے تجارتی قافلہ تھا، جناب ابو طالب پیغمبر کو ساتھ لے کے چلے، راستے میں ایک جگہ پر ایک راہب کا دیر پڑا۔ دیکھیں آپ میری متوجہ رہیں، ایک راہب کا دیر پڑا، اس راہب کے گھر کے قریب انہوں نے قیام کیا۔ وہ راہب اپنے دیر سے باہر نکلا، اس نے سارے مجمع کو دیکھا۔ خدا کے لیے توجہ فرمائے، ایک شخص سارے مجمع کو دیکھا، اس کی نظر ٹھہری پیغمبر اسلام کے اوپر۔ اس نے کہا، ارے اس بچے کو لے کے کہاں جا رہے ہو؟ میں اپنے علم سے دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ میں توریت کا عالم ہوں کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ معمولی نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہے۔ میں توریت و انجیل کا عالم ہوں، میں نے کچھ چیزیں پڑھی ہیں جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور بہت جلد یہ اپنی رسالت کا اعلان کرنے والا ہے۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھا، دیکھیں ترمذی شریف کی حدیث ہے، آگے بڑھ کے پیغمبر کے ہاتھوں کو چوما، پیغمبر کی پیشانی کو چوما اور بڑی محبت سے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کا ولی کون ہے؟ تو محمد نے کہا میرا ولی ابو طالب ہے۔ ایک سوال کرو محمد والے، بھائی ایک سوال کرو محمد والے۔ نہیں شاید آپ نے غور نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میرا ولی ابو طالب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو طالب کون ہے؟ کہ ابو طالب محمد کے ولی ہے۔ صحیح مسلم میں کیا ہے کہ کوئی کافر میرا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو جب کوئی کافر ولی نہیں ہو سکتا تو یہ ابو طالب کو اپنا ولی کیوں کہا؟ آپ غور فرمانے، یہ ابو طالب کو اپنا ولی کیوں کہا؟ عزیزوں، ابو طالب رسول کے ولی بھی ہیں، رسول کے محافظ بھی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مومن تھے یا نہیں تھے؟ اب ایک بہت قیمتی بات میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سارے مجمع کو اختیار ہے چاہے جیسے سنیں اور آپ کو اختیار ہے چاہے جیسے داد دیں۔ عزیزوں پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ واقعہ تاریخ احمدی میں بھی موجود ہے کہ پیغمبر اسلام کی کمسنی تھی کہ ایک دن ابو لہب میں اور جناب ابو طالب میں، سنیے عزیزوں، ابو لہب میں اور ابو طالب میں کسی بات پر تکرار ہوئی۔ اب جو ابو لہب میں اور ابو طالب میں کسی بات پر تکرار ہوئی، پیغمبر نے دونوں کی تکرار کو دیکھا، دونوں کو آپس میں لڑتے دیکھا۔ ایک مرتبہ پیغمبر آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد پیغمبر نے ہاتھ مارا ابو لہب کے سینے کے اوپر اور اس کو پیچھے ڈھکیلا اور جا کے ابو طالب سے لپٹ گئے۔ اب جب پیغمبر نے یہ عمل کیا تو ابو لہب نے چڑھ کے کہا، اے محمد ہم بھی تو تمہارے چچا ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا، ہاں تو چچا ہے مگر یہ میرا محسن ہے۔ ایک سوال کرو محمد والے، تو چچا
محسن ہے، یہ مجھ پر احسان کرنے والا ہے، یہ میرا محسن ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ محمد کا مومن اور ہوتا ہے اور محمد کا محسن اور ہوتا ہے۔ اس لیے مومن کہتے ہیں ایمان لانے والے کو اور محسن کہتے ہیں احسان کرنے والے کو۔ غور کیا آپ نے، احسان کرنے والے، احسان کرنے والے کو۔ ہاں عزیزوں، جس طرح سے جناب ابو طالب عمران محمد ہے، بالکل اسی طرح سے سرکار قمر بنی ہاشم عمران کربلا ہے۔ آپ نے کچھ غور فرمایا؟ میں آ گیا اپنی منزل کے اوپر۔ عزیزوں، اس وقت سرکار قمر بنی ہاشم کی بارگاہ ہدیتاً تحفتاً ایک چیز پیش کر رہا ہوں۔ ابھی آپ خدا کے لیے کچھ دیر ضبط کر لیں۔ میں ہر سال چاہتا ہوں کہ کچھ فضائل بیان کروں، لیکن مومنین رونے لگتے ہیں، فضائل اپنے آپ مصائب میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ عزیزوں سنیے پوری توجہ کے ساتھ، میں کوشش کروں گا کہ بات کو آپ تک پہنچا سکوں۔ یہ سیڈیز دوسرے ممالک میں بھی جاتی ہیں، دوسرے لوگ بھی دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر بھی یہ سیڈیز رہتی ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ تک پہنچا دوں تاکہ دنیا کی سمجھ میں آئے کہ لکھنؤ کا معیار ذاکری کیا ہے۔ خدا کے لیے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ اس شہر کی بھی اپنی ایک ساکھ ہے، خدا کے لیے اس ساکھ کو قائم رکھیے، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی۔ عزیزوں سنیے، ہمارے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، ایک راستے سے گزر رہے ہیں، سارا واقعہ آپ کا سنا ہوا۔ ایک راہب کا دائر تھا، سال میں ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلتا تھا، سب سنا ہوا آپ۔ سارا مجمع اس کی زیارت کے لیے جمع ہے۔ ہمارے پانچویں امام اپنے فرزند کے ساتھ ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ بزرگ حضرات سے خصوصی توجہ چاہوں گا جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ نوجوان بھی ثبوت دیں گے کہ ہم بیدار ہو کے سنتے ہیں۔ اس راہب نے سارے مجمع کے اوپر نظر ڈالی اور اس کے بعد نظر ٹھہری تو سرکار پاک العلوم پر ٹھہری، اور اس نے کہا کہ آپ ہم میں سے نہیں لگتے۔ سن رہے ہیں آپ؟ اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا ہم امت مرحومہ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی پیغمبر کی امت سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہا آپ علماء میں ہیں یا جہلاء میں ہیں؟ تو ہمارے پانچویں امام نے فرمایا کہ میں جاہل نہیں ہوں۔ دیکھیے یہ فقط انکسار نہیں ہے، یہ علم لدنی کا اظہار ہے۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ یہ فقط انکسار نہیں ہے۔ کوئی سمجھدار آدمی کسی اننون پرسن کے سامنے یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں جاہل نہیں ہوں، اس لیے کہ وہ نہ معلوم کس معاملے میں سوال کر بیٹھے۔ کچھ غور کیا آپ نے؟ یہ صرف ہمارا امام ہی کہہ سکتا۔ اور جب امام نے کہا کہ میں جاہل نہیں ہوں تو اس نے کہا کہ آپ مجھ سے کچھ پوچھیں گے یا میں آپ سے کچھ پوچھوں؟ کہا تم ہی پوچھو۔ تو اس نے چند سوالات کیے، اس میں کچھ سوالات جنت سے متعلق تھے، لیکن میں وہ واقعہ نہیں عرض کر رہا ہوں، میں اصل میں عرض کچھ اور کرنا چاہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ محسوس کریں گے، چاہے آپ کی زبان سے واہ نکلے یا آہ، غور فرمائیے گا، انشاءاللہ بی بی زہرا آپ کو اس کی جزا دیں گے۔ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اس نے جنت کے متعلق کچھ سوالات کیے۔ اس نے کہا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے جنت میں جو کچھ بنایا ہے اس کا کوئی نہ کوئی نمونہ دنیا میں موجود ہے؟ فرمایا بے شک۔ کہا یہ بتائیے کہ جنت کا جو وقت ہے اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ نہ وہ دن میں ہے نہ رات میں ہے، تو وہ کون سا وقت ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اس کی مثال صبح صادق جیسی، جو نہ دن میں ہے نہ رات میں۔ اس نے کہا یہ بتائیے کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی لیکن نہ دودھ شہد میں ملے گا نہ شہد دودھ میں ملے گا، اس کی کوئی مثال ہے؟ تو امام نے فرمایا ہاں اس کی بھی مثال ہے۔ آپ غور فرما لیں، انڈے میں سفیدی بھی ہوتی ہے زردی بھی ہوتی ہے، لیکن نہ سفیدی زردی سے ملتی ہے۔ کیا سمجھ اور کیجا نہ زردی سفیدی سے ملتی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے مگر ان کو بول و براز کی حاجت نہ ہوگی، اس کی کوئی دلیل دنیا میں ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں ہے۔ کہ کیا ہے؟ کہ یہ ہے کہ جب بچہ بطن مادر میں ہوتا ہے تو غذا حاصل کرتا رہتا ہے مگر اس کو بول و براز کی حاجت نہیں ہوتی۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ جنت میں جو میوے ہوں گے پھل ہوں گے لوگ ان کو کھائیں گے لیکن ان میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی، کیا اس کی بھی کوئی مثال دنیا میں موجود ہے؟ امام نے فرمایا ہاں اس کی مثال موجود ہے، ایک چراغ سے جتنے چراغ چاہے جلا لو۔ غور کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ نور مثال بھی دے گا تو نور ہی بھی دے گا نا۔
چراغ سے جتنے چراغ چاہے جلا لو. اب یہ تو 5ویں امام کا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. عزیزو سنیے پوری توجہ کے ساتھ. جب پیغمبر اسلام نے مکے اور مدینے میں لوگوں کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا تو ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا. جب سب کو بھائی بنا چکے تو مولا علی کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. یا علی آپ میرے بھائی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سن رہے ہیں آپ؟ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں. اب دنیا کی مثال تو دنیا کے سامنے تھی لیکن آخرت کے بارے میں بھی فرمایا کہ قرآن مجید میں جو آیت ہے کہ اخوان علی سرر متقابلین، آپ غور فرما رہے ہیں کہ جنت میں دو بھائی خوش و خرم آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. کیا سن رہے ہیں؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے. آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے تو فرمایا کہ یہ دو بھائی ہم دونوں ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے. خدا کے لیے توجہ کہ جنت میں ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے جن کے لیے قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ وہ دو بھائی جنت میں آمنے سامنے ہوں گے. ہمارے 5ویں امام نے فرمایا اب سمجھنا آپ کا کام، بیان کرنا میرا کام، کہ جو کچھ جنت میں ہے اس کی مثال دنیا میں موجود ہے. اب اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ جنت میں تو دو بھائی آمنے سامنے ہوں گے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، آپ غور فرما رہے ہیں، کیا دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ تو کربلا میں جا کے دیکھے، ایک طرف حسین کا حرم ہے سامنے عباس کا. کربلا جنت ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. سن رہے عزیزا، ایک طرف امام حسین کا حرم ہے، دوسری طرف سرکار قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل عباس کا حرم مبارک. جس طرح سے حسین کا حرم چمک رہا اسی طرح سے سرکار قمر بنی ہاشم کا حرم بھی دمک رہا. یہاں بھی زائرین طواف کر رہے ہیں، وہاں بھی زائرین طواف کر رہے ہیں. یہ دو بھائی ہیں کہ جو دنیا میں جنت کا نظارہ پیش کر رہے ہیں. عزیزوں کائنات میں ایسے بھائی نہ ملیں گے، کائنات میں ایسے بھائی نہ ملیں گے. حضرت عباس جو باب الحوائج کہلاتے ہیں، حضرت عباس جو باب المراد کہلاتے ہیں. ہاں عزیزوں، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ عطا کرنے والا، وہ خیرات کرنے والا، اور وہ دینے والا، وہ بخشنے والا، قسم خدا کی ہاتھوں سے بخشنے والے ملیں گے لیکن ہاتھ کٹوا کے بخشنے والا نہ ملے گا. سنیے عزیزوں، مجھ سے کل سے کچھ فرمائش ہو رہی ہے کہ کوئی شعر پڑھ دیجئے. عزیزوں، میں آپ کے سامنے اپنے 2-4 مصرے چاہتا ہوں کہ عرض کر دوں. ایک مطلع اور 1 یا 2 شعر ملاحظہ فرما لیں. سرکار قمر بنی ہاشم کی مداح میں نے نظم کیے تھے، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ ہاتھ کٹوا کر کرے تقدیر سازی اور کون. ہاتھ کٹوا کر کرے تقدیر سازی اور کون، اور جس تمنائے علی عباس غازی اور کون. سن رہے ہیں؟ جس تمنائے علی عباس غازی اور کون. شعر سنیے گا، ایک ایک شخص پھڑک جائے گا انشاءاللہ، محسوس کرے گا کہ میں نے پوچھا کون دے سکتا ہے قسمت سے سوا. میں نے پوچھا کون دے سکتا ہے قسمت سے سوا، دی مشیت نے صدا عباس غازی اور کون. دی مشیت نے صدا عباس غازی اور کون. مرضی شبیر قبلہ حکم زینب سجدگاہ. مرضی شبیر قبلہ، کہ دنیا میں یوں تو بہتے رہے نماز پڑھتے نظر آئیں گے، مگر ملاحظہ فرمائیں کہ مرضی شبیر قبلہ حکم زینب سجدگاہ اور عبد صالح کے سوا ایسا نمازی اور کون. عبد صالح کے سوا ایسا نمازی اور کون. حضرات، یہ سرکار قمر بنی ہاشم،
کتنی محبت تھی حضرت عباس کو امام حسین علیہ السلام سے، اس کا اندازہ لگانا کسی بشر کے بس میں نہیں۔ صرف آقا حسین کے منہ سے نکلا پانی، مولا علی کی بدر میں لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عباس سر کے اوپر ایک برتن رکھے ہوئے دوڑتے چلے آ رہے، پانی چھلک چھلک کے کرتے کو گر رہا، کرتا پانی سے تر ہو رہا۔ مولا علی نے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کسی نے کہا یا علی آپ رو رہے ہیں، یا علی آپ گریہ کر رہے ہیں، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ فرمایا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ ارے تم یہ دیکھ رہے ہو کہ عباس کا کرتا پانی سے تر ہو رہا ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عباس کا کرتا خون سے تر ہو رہا ہے۔ میرا یہ عباس حسین کے بچوں کے لیے پانی لینے جائے گا تو اس کا لباس خون سے رنگین ہو۔ روئیے عزیزو روئیے۔ ابھی تو میں نے ابتدا کی ہے مصائب پڑھنے کی، آج میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ عزیزو کربلا میں ہر ایک کے سہارے کا نام عباس۔ زینب کو اپنی چادر کے تحفظ کے لیے عباس پہ بھروسہ۔ سکینہ پانی کا شکوہ کر رہی ہیں تو سب سے زیادہ چچا عباس۔ امام حسین کو بھی بھروسہ ہے تو سب سے زیادہ حضرت ابو الفضل عباس۔ عزیزوں عراق میں ایک شاعر تھا جس نے ایک مصرع کہا، اور اس مصرع کا مفہوم یہ تھا کہ روز عاشورہ اللہ کی ساری فوج حضرت عباس کی امان میں تھی، لیکن جب بستر پر لیٹا رات کو تو ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ میں نے مصرع غلط کہہ دیا، اس لیے کہ اس فوج میں تو آقا حسین بھی شامل تھے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آقا حسین اپنے چھوٹے بھائی کی امان میں ہو۔ اس نے سوچا صبح کو یہ مصرع بدل دوں گا، کچھ اور مصرع نظم کر لوں گا، لیکن عزیزوں جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ خود آقا حسین تشریف لائے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ تو شک نہ کر، تو شبہ نہ کر، تو نے جو مصرع کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے، تو نے جو مصرع کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے۔ اس لیے کہ روز عاشور جب تلواروں کے چلنے کی وجہ سے اور تیروں کے برسنے کی وجہ سے اڑنے والی گرد نے زمین و آسمان کے درمیان پردہ کر لیا تھا، اس وقت میں بھی اپنے بھیا عباس کی امان میں تھا۔ عزیزوں آج کہ مجلس اس عزا خانے میں اس لیے بھی خصوصیت کے حامل ہے کہ یہ عزا خانہ بھی سرکار قمر بنی ہاشم سے منسوب۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہوا ایوان باب المراد، یہاں حضرت ابو الفضل عباس کا عالم موجود ہے۔ آپ حضرات اپنے آقا عباس سے مرادیں مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ آج یہ سوچ کے روئیے گا کہ سال بھر جس سے مرادیں مانگتے ہیں، سال بھر اپنی حاجتیں جس کے سامنے بیان کرتے ہیں، آج اسی کا ماتم۔ آج بی بی زہرا کو ان کے لال عباس کا پرسہ دینا۔ آج جو بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں وہ بھی روئیں اور چیخ مار کے روئیں، شرم کر کے نہ روئیں، سر سینہ پیٹ کے روئیں، اور جو جہاں کھڑا ہوا ہے وہاں بغیر شرمائے ہوئے روئے، اس لیے کہ آج عباس کا پرسہ ام البنین کو نہیں دینا ہے، بی بی زہرا کو دینا ہے۔ سرکار قمر بنی ہاشم ہماری جان قربان مولا عباس کے اوپر۔ عزیزوں میں کیا عرض کروں، صبح عاشور سے بس عزیزوں میں نے سب کچھ ترک کر دیا۔ صبح عاشور سے حضرت عباس بار بار امام حسین کے سامنے آتے ہیں، آقا میدان میں جانے کی اجازت دے دیں۔ حسین بار بار روکتے رہتے ہیں، نہیں بھیا عباس، نہیں بھیا عباس، نہیں بھیا عباس، یہاں تک کہ قاسم کا لاشا آ گیا۔ غازی سامنے آیا،
آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ اے بھیا تم تو میری فوج کے علم بردار ہو۔ عجیب جملہ کا آقا تو فوجی کا ہے جس کا علم بردار کہا نہیں بھیا عباس میں تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، لیکن بہرحال بار بار اصرار حضرت عباس کر رہے ہیں۔ اتنے میں خیمے سے 3 برس کی سکینہ کی آواز آئی، آج عباس کہا اچھا آقا اتنی ہی اجازت دے دیجئے کہ میں سکینہ اور ان بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی لے آؤں۔ امام حسین فرماتے ہیں ہاں بھیا عباس میدان میں جاؤ اور بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو۔ حضرت عباس خیمے کے دروازے پہ آئے، آگے آواز دی سکینہ میں تمہارے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ عزیزو مجھے مصائب تفصیل سے پڑھنا ہے، میں کوئی کمی نہیں کروں گا اس وقت آپ حضرات کے سامنے، مجھے تفصیل سے مطالعہ پڑھنا ہے۔ سن لیجئے آج آپ بہت ہوئیں گے پیٹتے ہوئے اٹھیں گے اپنے۔ بی بی سکینہ نے ایک سوکھی ہوئی مشت لا کے حضرت عباس کے علم میں باندھی، غازی نے میدان کا رخ کیا۔ امام حسین علیہ السلام ایک بلندی پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، عباس ایک نیزہ لے کے میدان میں آئے۔ عزیزو عباس نیزہ لے کے میدان میں آئے، پہلے نصیحت کرتے رہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، ارے تم پانی پی رہے ہو اور ساقی کوثر کے گھر کے بچے پیاسے تڑپ گئے۔ کوئی جواب نہ ملا۔ ایک مرتبہ غازی نے نیزہ لے کے حملہ کیا، فوجیں گھاٹ کو چھوڑ کے ایسے بھاگی جیسے شیر کے حملے سے گوسپند بھاگتے ہیں۔ حضرت عباس دریا کے کنارے پہنچے، گھوڑے کو نہر میں ڈالا، مشکیزے پہ دریا میں ڈالا، اتنی دیر تک گھاٹ پر قبضہ رہا کہ سوکھی ہوئی مشک تر ہو گئی۔ پانی بھرا، گھوڑے کو اشارہ کیا تو پانی پی لے، گھوڑے نے اپنا منہ پانی سے اونچا رکھا۔ حضرت عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، خیمے کا رخ کیا، سنے گیا خیمے کا رخ کیا۔ حضرت عباس خیمے کا رخ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ جلد از جلد پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے کہ ایک مرتبہ کسی نے آواز دی کہ کیا کرتے ہو، اگر ایک قطرہ پانی حسین کے خیمے تک پہنچ گیا تو کوئی ان سے جنگ نہ کر پائے گا۔ بس عزیزو یہ سننا تھا کہ تینوں کی بارش ہونے لگی۔ ایک شخص نے پیچھے سے آ کے دھوکے کے ساتھ ایک بار قبر بنی ہاشم کے دائنے بازو کا گرا، عباس کا دائنا ہاتھ کر کے گرا، علم کے دوسرے ہاتھ میں سنبھالا، کچھ دور آگے بڑھے سے بائیں ہاتھ پہ وار ہوا، عباس کا بایاں بازو کٹا۔ سنیے عزیزو روئیے، عباس کا بایاں بازو کٹا۔ بس عزیزو آغاز مسائل ہو گیا، عباس کا بایاں بازو کٹا، دونوں بازو کٹ گئے۔ اب علم کو عباس نے کندھے سے لگایا، مشق کے دھاتوں سے لگایا، نیزے کو گھٹنوں میں دبایا۔ سنیے عزیزو نیزے کو گھٹنوں میں دبایا، چاہتے ہیں کہ جلد از جلد خیمے تک پانی پہنچا دے۔ حضرت عباس آگے بڑھ رہے ہیں لیکن اب بازو کر چکے تھے، اشقیاء سامنے آ گئے، خدا لعنت کرے اور ملا ملعون پر ایک مرتبہ ایک تیر چلائے کمان پہ دوڑا، ایک تیر چلائے کمان پہ دوڑا، مشق سکینہ کو نشانہ بنایا، تیر مشق سکینہ بنے گا، عباس کے سینے میں پیوست ہوا، سینے میں تیر پیوست ہوا۔ اب ایک طرف سے پانی بہ رہا ہے، ایک طرف سے مشق سکینہ کا پانی بہ رہا ہے، ایک طرف سے خون بہ رہا ہے۔ سنیے عزیزو بازو
सलाम ने पूछा, सुने नौजवान, सुने बीबियां, सुने बच्चे, इमाम हुसैन ने पूछा, भैया अब्बास, भैया अब्बास, भैया अब्बास, ये मेरे जानू पर सर रखने से कोई तकलीफ होती है? जो बार बार सर को जमीन पर रखे ले रहे, बार बार सर को जमीन पर रखे ले रहे, भैया क्या जानू पर सर रखने से कोई तकलीफ होती है? जुमला सुनिए अभी तो, जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि हुसैन ने अब्बास से कुछ पूछा, समझना आपने कहा, कहना मेरा कहा, जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि हुसैन ने अब्बास से कुछ पूछा और अब्बास ने बगैर हाथ जोड़े हुए जवाब दिया। पहली मर्तबा सुनिए सुनिए सुनिए, एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मौला अब्बास कहते हैं, आका आका कोई आखिरी हुक्म हो तो दीजिए। कहा भैया अब्बास, एक तमन्ना मेरे दिल में भी, जब से तुम पैदा हुए कभी तुमने मुझे भाई कह के नहीं पुकारा। ए भैया, एक मरतबा मुझे भाई कह के पुकार लो, एक मरतबा भाई कह के पुकार लो, एक मरतबा टूटती हुई सांसों के साथ आवाज दी, भैया भैया हुसैन, खुदा हाफिज़, भैया हुसैन, खुदा हाफिज़। हुसैन का भैया मारा गया, हुसैन का भैया मारा गया। और तो किसी के लाशों पर हुसैन ने ये जुमले नहीं कहे तो हजरत अब्बास के जनाजे पर गए। आपको मालूम है क्या फरमाया? सुने दिलो सुने, जब याद कीजिएगा तो बोलिएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास के जनाजे पर एक जुमला कहा है, सुनेंगे आप वो जुमला? सुनना चाहेंगे वो जुमला क्या है? एक मरतबा फरमाया, भैया अब्बास तुम मर गए, अब ये दुश्मन मुझे अकेला समझ ले। वसीयत थी हजरत अब्बास की। इमाम हुसैन ने लाशों को वहीं छोड़ा, अब्बास का खून में भरा हुआ आलम हाथों में लिया, अब्बास का आलम हुसैन के हाथों में, पीछे पीछे अली अकबर हुसैन की कमर संभाले हुए। हुसैन ने खेमे का रुख किया, उधर खेमे के दर पर 3 बरस की सकीना खड़ी हुई है, छोटे छोटे बच्चे साथ में हैं, छोटे छोटे बच्चे साथ में हैं। ए बच्चों, अब कोई प्यासा नहीं रहेगा, देखो मेरा चचा आ रहा है, वो देखो आलम आ रहा है, वो देखो आलम आ रहा है, मेरे बाबा मेरे चचा को लेके आ रहे हैं, मेरे चचा को लेके आ रहे हैं, देखो आलम आ रहा है, आलम आ रहा है। बच्चे आलम को देख रहे हैं, वो आलम आया, वो आलम आया, वो आलम आया। अब जो आलम करीब आया तो क्या देखा? चचा नहीं आए,
نوحے مجالس مرثیہ و دیگر اسلامی پروگرام کے لیے رابطہ فرمائیں۔ گراف ایجنسی، ہمارا پتہ 390/54 رستم نگر، نئی پانی کی ٹنکی، کشمیری محلہ، لکھنؤ۔ موبائل 9839128498 9335765931۔